بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 24 یعنی درس نمبر 24 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر الدرس الرابع والعشرون یہ سبق ہے 24واں، اور اس کے اندر تمرینی سے کہہ رہے ہیں۔ تمرین معنی ہوتا ہے مشق، اور اس کی اضافت کر دی گئی یا کی طرف، تب ہو جائے گا تمرینی میری مشق۔ یہاں پر فرما رہے ہیں ہیڈنگ ہے اس کی اللقاء علی محطۃ بریلی، علی محطۃ اللقاء ملاقات، علی محطۃ، محطۃ معنی ہوتا ہے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، بریلی، بریلی کے ریلوے اسٹیشن پر ملاقات، بریلی کے ریلوے اسٹیشن پر ملاقات۔ محطۃ اس کی جمع آتی ہے محطات، محطات۔ اب آگے دیکھیے یہاں پر بیان فرما رہے ہیں دو شخصوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور اپنا تعارف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم ہے، اور یہاں پر اور پھر ایک اسماعیل ہیں۔ تو ابراہیم جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں اسماعیل سے، ابراہیم ما اسم کا یا شیخ، ما مانے کیا، اسم کا آپ کا نام کیا ہے، یا شیخ اے بزرگ، شیخ اس کی جمع آتی ہے شیوخ۔ تو سوال کر رہا ہے ابراہیم اسماعیل سے، ما اسم کا یا شیخ، اے شیخ آپ کا نام کیا ہے۔ اسماعیل جواب دیتے ہیں اسمی اسماعیل، میرا نام اسماعیل ہے، وما اسم کا یا شاب، اور تمہارا نام کیا ہے، یا شاب اے جوان۔ تو گویا کہ ابراہیم یہ جوان ہے اور اسماعیل ایک بزرگ ہیں، ایک بزرگ اور جوان کی ملاقات ہوئی۔ تو اسماعیل نے کہا کہ میرا نام اسماعیل ہے، وما اسم کا، اور آپ کا نام کیا ہے، یا شاب اے جوان۔ اسم کی جمع آتی ہے اسما، اور شاب کی جمع آتی ہے شبان، شاب کی جمع آتی ہے شبان۔ ما اسم کا یا شاب، تمہارا نام کیا ہے اے جوان۔ اب ابراہیم کہتے ہیں اسمی ابراہیم، میرا نام ابراہیم ہے، من اینا انتا قادم یا شیخ، من اینا آپ، من اینا کہاں سے، انتا آپ، قادم آ رہے ہیں، قادم آنے والا آتے ہیں، آپ کہاں سے آتے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، یا شیخ اے بزرگ، آپ کہاں سے آ رہے ہیں اے بزرگ۔ اب اسماعیل کہتے ہیں انا قادم من دہلی، میں دہلی سے آ رہا ہوں، انا قادم من دہلی، میں دہلی سے آ رہا ہوں، وہ انتا یا شاب، اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں، انتا یا شاب، اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں اے نوجوان۔ اب نوجوان کہتے ہیں ابراہیم کہتا ہے انا قادم من لکھنؤ، میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں، انا قادم میں آ رہا ہوں، من لکھنؤ، لکھنؤ سے، لکھنؤ کو عربی میں کہتے ہیں لکھنؤ، انا قادم من لکھنؤ، میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں۔ اب اسماعیل کہتے ہیں اینا بیتو کا یا شاب، اسماعیل کہتے ہیں اینا بیتو کا، تمہارا آپ کا گھر کہاں ہے، یا شاب اے نوجوان، اے نوجوان آپ کا گھر کہاں ہے۔ اب جواب دیتا ہے ابراہیم بیتی فی حی سودا جیران فی شارع اعلیٰ حضرت۔ حی معنی ہوتا ہے محلہ، اور حیون معنی ہوتا ہے زندہ، لیکن یہاں محلہ کے معنی میں، اور سودا جیران، یہ سودا گران کا عربی میں معرب ہے، اور سودا گران میں ہے، یعنی آپ کہیں گے میرا گھر، بیتی میرا گھر جو ہے اعلیٰ حضرت روڈ پر، کیا کہیں گے، فی شارع اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت روڈ پر، فی حی سودا جران، سودا گران محلے میں ہے، میرا گھر اعلیٰ حضرت روڈ پر، شارع معنی ہوتا ہے سڑک، جمع اس کی شوارع آتی ہے، میرا گھر اعلیٰ حضرت روڈ پر، فی حی سودا جران، سودا گران محلے میں ہے، وائنا بیتو کا یا شیخ، اور آپ کا گھر کہاں ہے اے بزرگ، یا شیخ اور آپ کا گھر کہاں ہے میرے بزرگ۔ اسماعیل جواب دیتے ہیں بیتی فی حی القلعۃ المعروف، قلعہ معنی ہوتا ہے قلعہ، اور اس کی جو جمع آتی ہے قلعہ کی وہ قلعون آتی ہے، قلعون معنی ہوتا ہے قلعہ، جمع اس کی آتی ہے قلعون۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں بزرگ اسماعیل فرماتے ہیں بیتی فی حیۃ القلعۃ المعروف، میرا گھر مشہور قلعے والے محلے میں ہے، حی معنی محلہ، فی قلعۃ المعروف مشہور قلعے والے محلے میں ہے۔ ابراہیم کہتے اہوا قریب من المعبود معبد الہندوکی، معبد الہندوکی بولتے ہیں مندر، معبد الہندوکی مندر کو بولتے ہیں۔ ابراہیم کہتے اہوا قریب من المعبد الہندوکی، کیا وہ مندر سے، ہندوستانی عبادت خانے یعنی مندر سے قریب ہے۔
ابراہیم پوچھتے ہیں اہوا قریب من معبد الہندو کی، کیا وہ اہوا مغرب من المعبد الہندو کی، کیا وہ مندر سے قریب ہے؟ اسماعیل کہتے ہیں لا نہیں، بل ہوا قریب من الجامع، بلکہ وہ جامع مسجد سے قریب ہے، جی نہیں بلکہ وہ جامع مسجد سے قریب ہے۔ اب یہ ہو گئی ملاقات ان کی جو دہلی بریلی اسٹیشن پر۔ اب جو ہے پھر ایک ملاقات کے بارے میں آپ کو بیان فرما رہے ہیں، یہ ملاقات اللقاء علی مطار دہلی، ایک ملاقات ہو رہی ہے علی مطار، مطار مانے ہوتا ہے ایئرپورٹ، اور دہلی کے ایئرپورٹ پر، ایک ملاقات دہلی کے ایئرپورٹ پر۔ مطار مانے ہوتا ہے ہوائی اڈہ، ایئرپورٹ وغیرہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور جامع کی جو جمع آتی ہے، جامع پڑھا آپ نے، جوامع آتی ہے۔ اب آگے ہے امیر کی ملاقات ہوتی ہے بشیر سے۔ امیر پوچھتے ہیں الا این انت مسافرون، الا این انت مسافر، الا مانے کہاں، اینا الا مانے تک، اینا مانے کہاں، انت مانے آپ، مسافرون سفر کرنے والے ہیں، یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں۔ امیر پوچھتے ہیں الا این انت مسافرون، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بشیر کہتے ہیں انا مسافرون الی مکۃ المکرمہ، میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، انا مسافر، میں سفر کر رہا ہوں کہاں کا؟ الی مکۃ المکرمہ، میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ انت، اور آپ کہاں جا رہے ہیں یعنی اے امیر؟ امیر کہتے ہیں انا مسافر الی لندن، میں لندن جا رہا ہوں، انا مسافر الی لندن، میں لندن جا رہا ہوں۔ بشیر کہتے ہیں لماذا انت مسافر الی لندن، لماذا کیوں، انت آپ، مسافر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، الی لندن، لندن کا، لماذا انت مسافر لندن، آپ لندن کیوں جا رہے ہیں، آپ لندن کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ امیر کہتا ہے لتعلم اللغۃ الانجلیزیہ، لتعلم سیکھنے کے لیے، اللغت زبان، اس کی جمع آتی ہے لغات، انجلیزیہ انگریزی زبان۔ کہاں جا رہا ہوں میں؟ لندن کیوں جا رہا ہوں؟ امیر کہتے ہیں لتعلم اللغۃ العربیہ، میں انگریزی زبان سیکھنے کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ وانت، اور امیر آپ، بشیر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو بشیر کہتے ہیں لادائی فریضۃ الحج، میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، انا اذهب الی مکۃ المکرمہ لادائی فریضۃ الحج، میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ دو ملاقاتیں تھیں، ایک شخص کی ملاقات ہوئی بریلی اسٹیشن پر، اس سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا، اور ایک امیر کی بشیر سے ملاقات ہوئی دہلی ایئرپورٹ پر، ایک نے بتایا کہ میں دہلی سے لندن جا رہا ہوں انگریزی زبان سیکھنے کے لیے، اور دوسرے نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک آپ کے سامنے تمرین ہے، یہ اردو جملے ہیں، ان کو آپ کو اپنے سبق کی روشنی میں اس کی عربی بنانی ہے آپ کو، تو آپ اس کی عربی بنائیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے خالد آپ کا گھر کہاں ہے، خالد آپ کا گھر کہاں ہے، تو اب کہہ رہے ہیں سب سے پہلے لائیں گے یہاں پر آپ کا گھر، اور کہاں ہے، کہاں کی عربی لائیں گے سب سے پہلے اینا مانے کہاں، بیتو کا تمہارا گھر، اینا بیتو کا تمہارا گھر کہاں ہے، لاسٹ میں لائیں گے یا خالدو، اب کہیں گے اینا بیتو کا یا خالدو، اینا بیتو کا یا خالدو، پھر وہ کہہ رہا ہے میرا گھر محلہ جامع مسجد روڈ پر واقع ہے، تو اسی طرح بنائیں گے جس طرح آپ نے وہ جملہ پڑھا تھا سودا گران والا، تو کہیں گے بیتی میرا گھر کہاں پر ہے، فی حی محلے میں، کون سے، فی حیۃ الجامعاتی فی شارع الجامع، یعنی جامع مسجد روڈ میں، جامعہ کے محلے میں ہے، میرا گھر محلہ جامعہ مسجد روڈ پر ہے، تو آپ کہیں گے بیتی فی حی الجامعاتی فی شارع الجامعی۔ آگے ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، الا کہاں تک، الا اینا انت مسافرن، الا اینا انت مسافرن، آپ کہاں جا رہے ہیں، میں بمبئی جا رہا ہوں، بمبئی کی عربی آتی ہے ممبئی، تو اب کہیں گے انا مسافرن، میں بمبئی جا رہا ہوں، یعنی اس کے لیے ہم سفر کا لفظ لاتے ہیں، انا مسافرن الی ممبئی، اور اس طرح بھی کہتے ہیں انا اذهب الی ممبئی، تو انا مسافرن، چونکہ عبارت کے اندر آپ کی مسافرن کا بھی لفظ اس طرح سے ہے، تو ہم کہیں گے انا مسافرن الی بمبئی، انا مسافرن الی بمبئی، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں انا اذهب الی ممبئی۔ پھر آگے آپ کا نام خالد ہے،
آپ کا یعنی سوال یہ ہے کہ اسمک خالد، اسمک خالد یعنی مطلب ہوگا کیا آپ کا نام خالد ہے؟ اسمک خالد، کیا آپ کا نام خالد؟ جی ہاں میں خالد ہوں۔ نعم اسمی خالد، نعم اسمی، جی ہاں میرا نام خالد ہے۔ پھر آگے ہے اے شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمک یا شیخ، ما اسمک یا شیخ، اے شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جلال الدین احمد ہے۔ اسمی میرا نام کیا ہے؟ جلال الدین احمد، اسمی جلال الدین احمد، میرا نام جلال الدین احمد۔ اور اے جوان آپ کا نام کیا ہے؟ ویا شابو، یا شابو یعنی پورے کو کہیں گے اسمی جلال الدین احمد ویا شابو۔ اور اے نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ اور اے جوان یا شابو ما اسمکا، اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دے رہا ہے میرا نام حسان ہے، اسمی حسان، اسمی حسان، میرا نام حسان ہے۔ پھر آگے پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کے لیے فی بھی لا سکتے ہیں اور با بھی لا سکتے ہیں، یہاں عبارت کے اندر دے رہے ہیں فی اور با دونوں میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ما بے یدی کا یا ما فی یدی کا، ما بے یدی کا تمہارے ہاتھ میں کیا؟ یہ میری واسکٹ ہے، واسکٹ یہ میری واسکٹ ہے۔ اب کہیں گے ہاذا صداری، ہاذا صداری یہ میری واسکٹ ہے یعنی جو پہنی جاتی ہے، ہاذا صداری جو کپڑے پر کرتے کی اوپر پہنی جاتی ہے جبے کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں ہاذا صداری یہ میری واسکٹ ہے۔ یہاں پر ایک چیز ملاحظہ فرمائے، حسان بالحس غیر منصرف ہے اور بالحسن غیر منصرف ہے، یعنی اگر حس کا نام سے لکھیں اس کو تو غیر منصرف ہے تو حسانو پڑھیں گے، اور غیر منصرف پر جو ہے تنوین نہیں آتی اور کسرہ نہیں آتا، اور حسن کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ منصرف ہوگا اور منصرف پر تنوین اور کسرہ آ جاتا ہے، اس اعتبار سے پڑھیں گے حسانن۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارا سبق آج کا یہ مکمل ہو گیا۔ درس نمبر 24 تھا یہ مفتاح العربیہ حصہ اول کا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔